1912 کی ان کی پیدائش ہے، تو 1914 میں یہ واقعہ تھا. تو اس وقت وہ اپنے چچا کی بڑی پیاری تھی، تو ان کی جو چچی تھی انہوں نے بھی ان کو بہت پسند کیا اور اپنی منہ بولی بیٹی بنایا، اور اسی وقت اپنے ساتھ لاہور میں، حالانکہ سب نے منع کیا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، انہوں نے نہیں مانا. تو 1914 سے 1934 تک 20 برس میری والدہ وہاں لاہور میں اپنے چچا کے سائے حضرت میں پروان چڑھی، اور گھر ان کی دگنے خانہ زندگی کی آپ سمجھے کہ ان کو جتنی ان کو خبر تھی شاید کسی اور کی نہیں ہو. تو یہ باتیں ساری جو ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے اقبالیات کے اوپر لکھنے کا کچھ سوچا، بہت پرانی بات ہے، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا گوشہ جو اقبال کی زندگی کا ابھی تک لوگوں کے سامنے نہ آیا ہو، کوئی ایسا واقعہ جو ابھی، کیونکہ اقبال کی جو زندگی ہے یا بیرون خانہ میں بہت کم کام ہوا اس وقت. بیرون خانہ تو سب لوگ جانتے تھے، ان کی شاعری، ان کی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کا جمگٹا رہتا تھا سارا. مگر میری کوشش یہی تھی کوئی ایسی چیز ہو جو کسی لوگوں نے ابھی نہیں سنی ہو، نہیں پڑھی ہو. تو ان دنوں علامہ اقبال پڑھتے ہوئے یہ شعر میری نظر سے گزرا کہ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغے راہ گزر کو کیا خبر ہے. تو اسی کو بیس بنا کے درون خانہ پہ میں نے کام شروع کیا. تو اس کی ساری جو میری ساری تحقیق ہے اس زمانے کی، اس کے بعد وہ ان کی درون خانہ زندگی کی، کیونکہ میرے پاس اس کے وسائل بھی تھے، میری والدہ، میرے والد اور دوسرے بزرگ. تو آپ دیکھیں کہ میری ابھی تک 2 کتابیں اس سلسلے میں پبلش ہو چکی ہیں، اقبال درون خانہ کے نام سے، کیونکہ میں نے درون خانہ کے کو بیس بناتے ہوئے ہی علامہ کی زندگی کے اوپر کام کیا. اور تو اس لیے اب وہ شاید آپ نے وہ کتابیں نہیں دیکھی کہ دیکھیے، یہاں آپ کو ملیں گی. درون خانہ اول ایک چھپی ہے، ابھی اس کا 3را ایڈیشن چھپا، اور نیا جو نیا اقبال درون خانہ حصہ دوم ہے، اس کا ابھی پہلا ایڈیشن ہے، کیونکہ وہ میں نے کافی عرصے بعد لکھا. یہ 71 میں اس کا پہلا ایڈیشن چھپا تھا. اس کے بعد میں باہر چلا گیا، 20-25 سال باہر رہا، تو زندگی کے ہمہ ہمی میں کام نہیں، لکھنے کا کوئی وقت نہیں ملا. اب واپس آ کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ میں نے دوسرا حصہ لکھا ہے، اس میں نئی چیزیں، کوئی نئی بحث وغیرہ جو ہے. تو اس وقت میں نے علامہ کی گھریلو زندگی اور پھر ان کی نئی تحریک پیدائش کے اوپر کام کیا تھا. اور تحریک پیدائش جو ہے وہ سیالکوٹ میونسپلٹی سے میں نے خود وہاں جا کے رجسٹر سارے دیکھے، اور وہاں سے نئی تحریک پیدائش جو صحیح ہے، ابھی لوگ نہیں ماننے والے بات، میں نے وہاں سے ان کی اندراج جو ہے ان کے رجسٹروں میں سے دیکھ کے اس میں سے وہ جو لیا 29 دسمبر 1873 نکلتا تھا. اور مجھے یہ آپ سمجھے کہ کریڈٹ پہنچتا ہے کہ اس سے پہلے علامہ کا یہ کوئی نہیں مانتا تھا کہ وہ پیدا بھی ہوئے. کوئی کہتا تھا فروری میں، کوئی کہتا تھا جنوری میں، کوئی کہتا تھا 73 میں، کوئی کہتا تھا. تو صرف ان کی تاریخ وفات جو تھی اس میں لوگ پوری طرح تھے کہ ٹھیک ہے فوت ہو گئے، پیدا کب ہوئے کسی کو نہیں پتا. تو مجھے یہ کریڈٹ پہنچتا ہے کہ میری وجہ سے جو میں نے وہ تحقیق کی میونسپلٹی میں، تو 1873 وہ انقلاب 29 دسمبر، اس کے بعد کیونکہ میں آپ کو بتاؤں 1873 کو بیس بنا کے ہمارے ہندوستان میں اس وقت ان کی پرائم منسٹر تھی اندرا گاندھی، انہوں نے اعلان کیا کہ 1973 کو ہم سال اقبال کے طور پر منائیں گے. وہ بیس میری کتاب کے اوپر تھی 29 دسمبر 1873. تو میرا 2-3 تقریبات بھی اس سلسلے میں ہوئی. تو 2-3 مہینوں کے بعد یہاں پہ لوگوں کو ان دنوں بھٹو صاحب کا دور تھا، لوگوں کو خیال آیا کہ یہ کیا ہوا، ہندوستان والے تو یہ بھی دے گئے ہمارا کریڈٹ. تو انہوں نے اس کے بعد بڑی وہ توگو دو کی، اور اس وقت وہ بزم اقبال جو لاہور میں انہوں نے میری پہلی کتاب چھاپی تھی، پنجاب گورنمنٹ کا وہ ادارہ، تو ان کے سیکرٹری تھے مسٹر عثمان، پروفیسر عثمان، اور کچھ اور لوگوں نے مل ملا کے جوید صاحب اس میں شامل تھے، میرے دوسرے ماموں بڑے شہزاد احمد.
تو انہوں نے مل ملا کے وہ کرا کہ تھیسس کے اوپر سے، حالانکہ وہ بھی صحیح ڈیٹ شاید ہے کہ نہیں، تو کہ تھیسس کے اوپر جو ہے وہ ہجری میں لکھی گئی ہے تاریخ پیدائش، علامہ صاحب کے ہاتھ کی ہے، تو اس کو انہوں نے کنورٹ کیا عیسوی میں، تو وہ نکلا کہ 9 نومبر 1877، تو اس پہ ابھی انہوں نے پورا اس کو مان لیا کہ یہ صحیح ہے۔ تو یہ کریڈٹ مجھے ملتا ہے کہ میری وجہ سے انہوں نے اس کو پکا مانا کہ ٹھیک ہے علامہ صاحب پیدا ہوئے، چلو 77 میں ہوئے یا 73 میں پیدا ہوئے، اس کا کوئی ابھی نہیں ہے کہ پیدا ہونے کا مان بھی لیا۔ تو میں نے تو اپنی طرف سے جو کام تھا وہ کیا، اس کے بعد وہ کوئی مانتا یا نہیں مانتا یہ ان کی بات ہے، چلو ٹھیک ہے 77 ہی صحیح ہے، چلو مان تو لیا کہ علامہ صاحب نے پیدائش بھی کی، پیدا بھی ہوئے۔ تو میری جو وہ پہلی کتاب تھی اس میں نے علامہ کی گھریلو زندگی کافی سارے واقعات جو ہیں اپنی والدہ کے توسط سے اور دوسرے بزرگوں کے حوالے سے اس میں شامل کیے، کئی پیدائش کی نئی تحقیق تھی، پھر علامہ صاحب کے اوپر کافی سارے الزامات ہیں کہ وہ شراب پیتے تھے، کوئی کہتا وہ کرتے تھے، کوئی کہتا یہ کرتے تھے، اس کے اوپر میں نے پورا ایک چیپٹر لکھا، اس کا علامہ صاحب کا ایک مصرع ہے کہ مانند سحر پاک ہے میری جوانی، اس طرح کا کچھ ہے، تو اس کے اوپر میں نے وہ پورا ایک مقالہ لکھا تھا۔ تو آج کتنے سال برس بیت کے ہیں، 71 کی یہ بات ہے جب وہ چھپی تھی پہلی کتاب، تو کسی نے ابھی تک مجھے کوئی اس کا جواب نہیں دیا، نہ کسی نے انکار کیا یا کچھ کیا۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے تو ان کو چاہیے تھا سامنے لائیں، اب میں نے تو سب کچھ لکھ کے سامنے لاتے، اب اس کا کچھ جواب نہیں دیا آج تک کسی نے، اس کا مطلب سب جھوٹ ہے۔ اصل میں جو میں یہ سمجھاؤں کہ ابھی چند دن پہلے اپنے ابراہیم حجازی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ لوگ ابھی تک یہی سوچتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے وہ ہے، وہ کوئی کہتا ہے جی میں نے ان کو شراب پیتے ہوئے خود دیکھا، کوئی کہتا ہے جی وہ مجھ سے منگواتے تھے اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں جو ابھی ریسنٹلی جو میں سوچ رہا تھا تو اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ بہت سارے اپنے بچوں کا نام اقبال رکھتے ہیں، ان دنوں سیالکوٹ میں بے شمار لوگوں کا نام اقبال تھا اور سب کو بچپن میں بالا ہی کہا جاتا، علامہ صاحب کو بھی ان کی والدہ بالا کہتی تھی، اور اس طرح بے شمار لوگ تھے، کوئی دودھ بیچتا تھا وہ بھی بالا دودھ والا، فلانا ہے بالا بالا۔ اب جو یہ ہوتا ہے کہ جو مشہور آدمی ہوتا ہے وہ جو ساری سب میں جو پہچانا جاتا ہے، وہ جو کام کوئی دوسرا کرتا ہے اس کے نام میں پڑتا جاتا ہے، بالے نے جی یہ کر دیا، وہ بالا وہی ہے جی علامہ اقبال بن گیا ابھی، مگر بالا تھا اصل میں پہلے وہ۔ تو اس طرح کے جو باتیں ہیں وہ ابھی تک چل رہی ہیں، اور سیالکوٹ میں تو اس طرح کی باتیں بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، زیادہ تر سیالکوٹ کے لوگ جو کسی کے خلاف جاتی ہے وہ ان کو بہت پسند آتی ہے کہ ہاں یہ اچھا، یہ دیکھو جی ابھی، حالانکہ یہ نہیں کہتے کہ فخر کریں کہ سیالکوٹ کا بندہ کو بڑا مشہور ہو گیا اور اس کی بڑی دنیا میں دور دور تک مشہور، نہیں، وہ کہتے ہیں یہ بچپن میں یہ کرتا تھا ابھی یہ کر رہا ہے۔ تو اس میں یہ بڑا انٹرسٹ ہوا یہاں پہ میں نے دیکھا ہے، ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے لوگوں کو۔ تو اس میں یعنی ریسنٹلی میرا ایک سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کچھ لوگوں سے پہلے بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں جی علامہ اقبال جو ہیں وہ تو میری امی کے بھائی تھے، میرے ماموں لگتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا آپ کے ماموں لگتے ہیں، میں نے نہیں سنا، آپ کون ہیں؟ یہ میں نے اپنے شجرہ نسب سارا میں نے شائع کیا اپنی کتاب میں، آپ کا کہیں ذکر نہیں ہے، آپ اپنا نام بتائیں کہ آپ کا نام ہے، آپ کی والدہ کا نام ہے، اگر وہ ہوگا، اگر شجرے میں ہوگا تو اس کا مطلب کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو شجرہ جو میں نے ترتیب دیا ہے اپنے بزرگوں سے پوچھ کے سارے لا کے اس میں اکٹھے کیے، تو بعد میں پتہ چلا جی وہ کہہ رہے ہیں جی وہ صبح اصل میں وہ دودھ لے کے آتے تھے ہمارے گھر بالا، تو وہ میری ماں کے بھائی بنے ہوئے تھے، اس لیے میرے ماموں ہوئے۔ میں نے کہا بالا ہے وہ دودھ نہیں بیچتے، وہ تو علم بیچتے تھے بیچارے، آپ نے ان کو گوالا بنا دیا، تو پھر ان کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہو۔ اس طرح کے لوگ ابھی تک بھی ہیں یہاں پہ سیالکوٹ میں جو ماض علامہ سے اپنا رشتہ قائم کرنے کے لیے منفی سوچ، منفی انداز جو ہے وہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، ہاں کہیں سے بھی گھوم گھما کے وہ آپ ان کے ساتھ رشتہ جوڑیں، رشتہ جوڑنا تو اچھی طرح جوڑے میں، غلط باتیں کر کے جوڑیں گے تو آپ کی بھی بدنامی ہے کہ آپ کے ماموں یہ کرتے، بجائے اس کے اس کو آپ نہ بتائیں، آپ ان کو لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کا سب میں نے جواب جو دیا تھا ایک بار ضمن خانہ حصہ اول میں، اور حصہ دوم میں بھی اب یہ میرے خیال ہے 30 سال کے بعد میں نے اس کو لکھا، تو اس میں بھی کافی ساری چیزیں جو اکٹھی ہو گئی ان کا میں نے جواب دیا، اور خاص طور پہ میرے سگے ماموں جو ہیں شہجاز احمد، وہ خاندان میں صرف واحد ہیں جو
ختم نبوت کے منکرین میں شامل ہوئے. انہوں نے کوشش کی, ان کو ایک کتاب آپ نے شاید دیکھی ہوئی, مظلوم اقبال انہوں نے لکھی, پتہ نہیں انہوں نے خود لکھی کہ یا ان سے لکھوائی گئی اپنی جماعت کی طرف سے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں یہی پہلا حصہ لکھ رہا تھا تو میں نے, وہ کراچی میں ہوتے تھے, میں نے ان کو خط لکھا کہ میں ایسے ایسے کتاب ترتیب دینا چاہ رہا ہوں بیرون خانہ, آپ کے پاس کوئی معلومات ہو تو مجھے عنایت کریں, میں اس میں شامل کروں. تو انہوں نے میرے پاس وہ خط موجود ہے ان کا, اس میں لکھا کہ میرے پاس اب کوئی بات ایسی نہیں ہے جو سنانے والی ہو, جو کچھ بھی تھا میں نے روزگار فقیر جو فقیر وحید الدین صاحب نے لکھی, ان کے دوست تھے, ان کو میں نے سب دے دی تھی, انہوں نے شامل کر دی. تو ابھی میرے پاس کوئی مواد ایسا نہیں ہے. یہ جواب انہوں نے مجھے خود ان کے ہاتھ میں لکھا ہوا. تو اس کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے وہ کتاب لکھی مظلوم بات, جس میں بے شمار واقعات, بے شمار باتیں, بے شمار. اب وہ کہاں سے آ گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے, جو اس کے پاس ایک واقعہ نہیں تھا مجھے بتانے کے لیے, اس نے اتنی موٹی کتاب کہاں سے لی؟ تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی جماعت نے ان کو پش کیا کہ یہ آپ لکھیں, علماء کے خلاف لکھیں, یا انہوں نے خود لکھی اپنے حضرت صاحب کے خوشنودی کے لیے. تو اس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میرا خاندان جو ہے, خاص طور پہ اپنے والد کے متعلق, کہ وہ قادیانی تھے, اور تھوڑی کوشش کی علامہ صاحب کو بھی گھسیٹنے کی کہ وہ بھی ادھر راغب تھے, اور میرے دادا جان تھے, اور وہ تھے, یہ تھے. تو اس کا جواب بھی میں نے اپنے حصہ دوم میں پورا لکھ دیا, اور ابھی تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. اور اکیڈمی کے لوگوں نے, اقبال اکیڈمی نے اس کو شائع کیا, مجھے کہا کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے یہ بالکل حرف آخر ہے, اب اس کے اوپر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اقبال فیملی جو ہے وہ منکرین ختم نبوت کی طرف رغبت رکھتی تھی. تو اس سے بڑی اتھارٹی یعنی کیا کہتے ہیں وہ, کہ کون ہو سکتے جو وہ میری بات کے اوپر. اور دوسری یہ ہے کہ جوید صاحب نے بھی اپنی کتاب جو ہے زندہ روح, اور پھر ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنی جو آٹوبایوگرافی لکھی ہے اپنا غریب آنشار, اس میں بھی انہوں نے یہ میری ساری باتوں کی تائید کی ہے. خاص طور پر یہ شراب پینے کا معاملہ ہے, یا دوسرے ہیں, اور یہ پھر مجزائیت کے متعلق جو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ خاندان جو ہے اس کے اوپر جو, کیونکہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, پتہ نہیں کس صاحب نے لکھی, انہوں نے بڑا اس کے خلاف لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں علامہ کو منکرین ختم نبوت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے خاص طور پہ اس میں لکھا کہ ان کے خاندان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دے رہا. میں ان دنوں باہر تھا, تو اس کا مطلب ہے اور تھوڑا عرصہ گزرے گا تو یہ بات اتھینٹیکیٹڈ ہو جائے گی کہ واقعی یہ بات صحیح ہے, کہ کوئی جواب تو اس کا آ نہیں رہا خاندان کی طرف سے. وہ اس صاحب نے بیچارے نے بڑی کوشش کی اس کو صاف کرنے کی, مگر آفٹر آل وہ تو خاندان کا آدمی نہیں تھا. جو بات کو مطلب ختم کرنے کے لیے تو خاندان کی طرف سے کوئی بندہ جو ہے وہی بات کرے تو پھر, تو اس کے لیے بھی مجھے وہ جواب لکھنا پڑا. اور اس میں آپ دیکھیں یہ حصہ دوم میں نے لکھا کہ خاندان اقبال کا ایسا ہی کوئی اس کا ہیڈنگ ہے, خاندان اقبال میں منکرین ختم نبوت کی واحد نقب, کچھ ایسا یاد آ رہا ہے مجھے. تو اس میں بھی میں نے پورا سب کلیئر کیا ہے کہ علامہ کے بھائی صاحب جو تھے, بڑے بھائی صاحب, وہ کبھی بھی اس میں شامل نہیں ہوئے. وہ حنفی ان کی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ اب شہزاد صاحب ہیں, ان کو بھی اپنے دادا کی وفات کے بعد, ان کے دادا بھی جو تھے وہ تو اس میں تھے قادری سلسلہ میں بیعت تھے. سیالکوٹ میں جو خلیفہ تھے قادری, ان کے وہ خلیفہ ان کے بڑے قریبی دوست تھے. تو اس لیے جو قادری سلسلہ میں بندہ بیعت ہے وہ مرد ہی نہیں ہو سکتا, یہ میرا عقیدہ ہے. دوسرے شاید ہو جائیں تو ہو جائیں, مگر قادری سلسلہ میں جو ہے وہ کبھی ادھر نہیں جائے گا منکرین ختم نبوت میں. شاید ہی کسی کی بالکل ہی عاقبت خراب ہو تو علیحدہ بات ہے. تو اس لیے میں نے تو کوشش کی خاندان کی چیزوں کو کافی کلیئر کیا, مگر پھر بھی ابھی دیکھیں, اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو کریں, میں شاید مجھے کچھ اسے روشنی ملے, میں کچھ نئی چیزیں دریافت کروں پھر اس حصے میں. سر اس پہ ایک لمبی ریسرچ کی گئی ہے کہ علامہ اقبال قادری تھے یا نہیں تھے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ قادری تھے تو ان کے پیر و مرشد کون تھے؟ اصل میں وہ یہی ہے کتابوں میں جو ملتا ہے کہ قادری, ان کے والد جو تھے وہ قادری سلسلہ میں بیعت تھے,
اور انہوں نے علامہ صاحب کو بچپن میں ہی قادری سلسلہ میں بیعت کروایا تھا. اس کے بعد ان کو جوان ہونے کے بعد کیا ہوا اس کا شاید کوئی ثبوت نہ ملے. وہ بچپن میں وہ قادری سلسلہ میں اب نئی کتاب میری ابھی آنے والی ہے, وہ ہے اقبال روحانیت اور تصوف. اس میں نے کچھ اس کے سلسلے میں بات لکھی ہے, وہ اب چاہے ہوگی تو آپ کو پڑھنے کو ملے گی کہ وہ قادری سلسلہ میں کب کیسے بیعت ہوئے, کیا ہوا. اور ان کے والد جو ہیں وہ تو واقعتاً ان کی تو اپنی دکان جو ٹوپیوں کی تھی یہاں پہ اقبال منزل میں, شام کو وہاں پہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے ان کے پاس. حالانکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, ان کو ان پڑھ فلسفی کہا جاتا تھا. تو اس میں وہ سارے تصوف کے جو مسائل ہیں تو ان سے اپنے آ کے حل کرواتے تھے. تو اس میں وہ سیالکوٹ میں گورنمنٹ گرلز کالج اسکول جو ہے قصور اڈا کے پاس, اس کے ساتھ ایک پرانا مزار ہے ان کا, وہ نام ہے بھولنا کچھ قادری کر کے, عبداللہ قادری شاید وہ ان کے مرید تھے میاں نے, اور علامہ صاحب کو بھی ان سے ہی شاید بیعت کروائی. اور گجرانوالہ میں ان کے پیر و مرشد تھے. کچھ لوگ کہیں لے جاتے ہیں گجرات میں, کچھ لوگوں نے کوئی سارے ان کے ساتھ, مگر جو صحیح ہے وہ گجرانوالہ میں وہ ان کا نام پتہ نہیں کیا, عمر سمتھی بازار, کون سا بازار ہے وہاں پہ ان کا وہ ہے گجرانوالہ میں, ان کے وہ بیعت وہ تو ثابت ہے کتابوں میں. بلکہ ان کی ایک کتاب ان کی گجرانوالہ سے بھی شائع ہوئی ہے, کافی موٹی ہے, جس میں انہوں نے وہ سارے اپنے بندے جو ان کے بیعت تھے ان کے نام پتے, اور انہوں نے علامہ کو بھی اس میں شامل کیا. علامہ اقبال قادری بھی ان کو یہ ان کے ساتھ. تو اس طرح وہ تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ قادری سلسلہ میں بیعت تھے. میری جی اقبال کی شخصیت پہ شک تو کیا نہیں جا سکتا ہے, یہ کچھ پراپیگنڈاز اسے اس میں سے نکلتی ہیں. میری صرف ایک کنفیوژن ہے وہ ذرا میں دور کرنا چاہ رہا ہوں. جی اس میں یہ ہے کہ میں نے جگہ یہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا کہ علامہ صاحب نے جو اپنے بیٹے جوید اقبال صاحب کے لیے جو گورننس جو 19th پریزیڈنٹ کہتے ہیں وہ ایک جرمن تھی, اور علامہ صاحب نے اپنے بیٹے کی جوید اقبال کی کنڈلی جو سی ہوتی ہے نا وہ اس کی بنوائی تھی. کیا اس میں حقیقت ہے یا کنڈلی کی تو بات تو صحیح ہے, وہ انہوں نے بنوائی تھی. وہ تو ہندو زمانے میں میری خود بنی ہوئی. میرے والد جو ہیں وہ صوفی بڑے مشہور تھے صوفی نظیرہ میں, تو ان کو نہیں بنوانی چاہیے تھی, مگر ان کے ایک دوست تھے ہندو, انہوں نے میری کنڈلی بنائی. تو اس زمانے میں چونکہ رواج تھا, وہ ہندو جو تھے بڑے ہوتے تھے اچھے. اور پھر یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ کنورٹ ہوئے, یہ ہمارا خاندان جو ہے پنڈت تھے, ہندو پنڈت, تو ان میں کنورٹ ہو کے تو وہ جو پرانی یادیں ہوتی ہیں وہ وہیں رہ جاتی ہیں نا, وہ لازم آتی ہے پھر سامنے آتی ہے. تو اس لیے کنڈلی اس لیے بنائی گئی ہوگی کہ وہ چونکہ خود ہی علامہ کہتے ہیں کہ میں پنڈت کا کچھ ایسا شعر بھی ہے کہ میں برہمن ہوں اور اس طرح. تو دوسری بات جو آپ نے کی گورننس کی, تو علامہ کی جو یہ جو صاحب کی والدہ جب فوت ہو گئی تو کوئی بچوں کو سنبھالنے کے لیے خاندان سے لوگ, میری والدہ بھی جا کے کچھ عرصہ رہی وہاں پہ, تو کچھ دوسرے لوگوں نے کوشش کی, مگر وہ چونکہ زیادہ پرابلم یہ تھی کہ جوید صاحب کی بہن جو منیرہ تھی بہت چھوٹی تھی, 6 سال کی یا 8 سال کی, جب ان کی والدہ فوت ہوئی تو بلکہ وہ 4 سال کی تھی, تو ان کو سنبھالنے کی زیادہ پرابلم تھی. تو علامہ کو بڑی ساری عورتیں لوگ دوسروں کی آئیں کہ کچھ عورتوں نے ان کو باقاعدہ خطوط لکھے کہ ہم آپ کا یہ مدد کرنے کی تیار ہیں, پہلے آپ ان سے شادی کریں تو پھر ہم آپ کے بچوں کو آ کے سنبھالتے ہیں. تو انہوں نے کبھی 2-3 شادی تو پہلے ہی کر چکا ہوں, تو آپ تو بہت مشکل ہے, گنجائش نہیں. تو ان کی کوشش یہی تھی کہ کوئی ایسی عورت ہو جو بچوں کو صحیح تربیت کر سکے. تو میرا خیال ہے ان کا جرمن عورتوں کے اوپر زیادہ اعتماد تھا. تو یا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بچے جو ہیں بالکل جو نیا زمانہ آ رہا ہے اس کے مطابق پرورش کریں. تو وہ گورننس جو ہیں وہ کسی مسلمان کی وہ ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی, مسز احمد ان کو کہا جاتا ہے, مسز ڈورس احمد. تو ان سے وہاں انہوں نے شاید طلاق لے لی تھی, تو وہ کہیں رہ رہی تھی وہاں پہ دلی میں ان کی سسٹر کے ساتھ. تو
ان کو منتخب کیا کہ بچوں کی. تو ان دنوں رانا صاحب تو یہ 1935 کا ذکر ہے, 35 میں فوت ہوئی ان کی بیگم, تو 38 میں وہ خود فوت ہو گئی. تو 35 میں انہوں نے ان کو شاید ہائر کیا. تو انہوں نے بچوں کی اچھی تربیت کی, گھر کی نگہبانی کی. تو بعد میں سننے میں آیا کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گئی تھی, اور پھر وہ جرمنی چلی گئی واپس, کافی بزرگ ہو گئی تھی. پھر وہاں سے انہوں نے خط لکھا جو مجھے منیرہ نے بتایا, منیرہ خالہ نے, ہم ان کو پاپا بانو کہتے ہیں گھر میں, جو علامہ صاحب کی بیٹی, تو کہ مجھے یہاں سے بلائیں, میں یہاں بہت پریشان ہوں, اکیلی ہوں. تو پھر منیرہ خالہ کا بیٹا چھوٹا میرا خیال ہے جو اقبال, اس کا نام ہے اقبال صلاح الدین, وہ خود گیا جرمنی, وہ ان سے لے کے آیا وہاں سے. پھر وہ آ کے منیرہ کے پاس ہی رہی کافی عرصہ, یہیں ان کی ڈیتھ ہوئی لاہور میں. اور انہوں نے یہ اپنے میم شین نے خود لکھا اپنے کسی مضمون میں کہ ان سے انہوں نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں, مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا, مسلمانوں کی رسموں کے مطابق. مگر جب وہ دفن کرنے کا معاملہ آیا تو جو جرمن سفیر تھا وہ نہیں مانا کہ جی ہمارا پاسپورٹ ان کا ہے, یہ ہماری جرمن نیشنل ہے, اس کو آپ قبرستان میں کیسے دفن کریں. تو وہ لاہور میں جو گوروں کا قبرستان ہے, گلبرگ کے پاس, گلبرگ میں ہی وہ فوت ہوئی تھی, منیرہ وہی رہتی, تو اس کو وہاں ان کو دفنایا گیا. وہ مسلمانوں میں انہوں نے رسمیں نہیں کرنی, عیسائی طریقے سے. تو وہ بڑی اچھی, میں نے تو ان کو بچپن میں دیکھا, بڑی اچھی منتظم تھی. گھر کا بڑا اچھا انتظام انہوں نے کیا, بچوں کو صحیح طرح پرورش کی. علامہ صاحب کے فوت ہونے کے بعد بھی انہوں نے, یا پھر ریسنٹلی میں لاہور گیا تھا تو میری منیرہ خالہ سے ملاقات ہوئی, تو میں ان سے باتیں کچھ پوچھ رہا تھا ادھر ادھر. میں نے کبھی نیکسٹ وہی کتابیں میں نے ان کو دی, تو نیکسٹ بک میں آپ کو بھی شامل کروں گا, آپ کی کچھ باتیں بتائیں. وہ کہہ لی سب لوگ تو پوچھ کے جا رہے ہیں, کہیں کہیں چھپ کے ہی ہیں, مگر ہو سکتا ہے تمہارا انداز مختلف ہو. تو انہوں نے کچھ باتیں بتائیں اس میں یہی. تو میں کیا بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, میں بوڑھا ہو گیا بالکل. یہی جرمن سے بیٹی ہوئی نہیں وہ بھی یہ تھی, بھول گیا, بھی یاد آئے گا پھر آپ کو بتاؤں, ایک دم نکل گیا وہ. سر ایز اے نوجوان نسل کی بیٹی ہے, ایز اے نوجوان نسل پر ایک سوال ہے تمام کی طرف سے کہ آپ سر ظاہر سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, سر اقبال کی سر ایسی سحر انگیزی شخصیت سر, اچھا میں یہاں رکھتا ہوں تو آپ کا ہل جاتا ہے کیمرہ. اقبال کی سر اس قدر سحر انگیز شخصیت تھی, اس کے پیچھے سر آپ ایز اے خاندان ان کی جو پڑھ گئے ہیں, آپ کے سمجھتے ہیں کہ سر کیا خصوصیات تھیں ان کے اندر, یا ان ایز اے خاندان کے ان کے والد کے ذریعے کس چیز سے ان کو وہ ٹپس سمجھ ہیں ایز اے نوجوان کہ کیا چیز تھی کہ وہ اس قدر کی سیاست میں ہم باقی روحانیت میں دیکھ رہے ہیں ان کو, ہم قرآن کے حساب سے دیکھیں, جہاں جس ٹاپک کو پڑھتے ہیں اقبال ہمیں ایک الگ ہی نظر آتا ہے, باقی تمام فلاسفہ مسلم فلاسفہ اور یہ الگ شخصیت نظر آتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کی دین ہے, وہ علامہ کو حضرت نے جو مقرر کیا اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے, اور وہ جو اقبال نے جو اقبال کا کلام ہے, آپ یہ سمجھیں کہ وہ قسم کی الہامی شاعری ہے, اس میں کوئی آورت یا آمد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ جب مجھے شاعری کئی سال مہینے گزر جاتے نہیں آتی, جب آتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں کون سا شعر پکڑوں اور کون سا لکھوں. تو یہ اقبال کا جو شخصیت ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس میں قرآن پاک کا بہت زیادہ اثر ہے. آپ ان کی سب سے جو پسندیدہ کتاب تھی وہ قرآن پاک کا, ہر وقت ان کے سامنے قرآن رکھا رہتا ہے. تو آپ کی شاعری میں بھی ان کا بے شمار روایت قرآن پاک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کا یہ اثر ہے کہ ان کے اوپر جو یہ ان کی شخصیت, اور پھر ان کے والد محترم جو تھے وہ بھی صوفی منش آدمی تھے, انہوں نے بھی بچپن میں تو اپنے یہ دیکھیں کہ آپ پیچھے جائیں, ان کا پورا خاندان جو ہے وہ دینی اور لحاظ سے بہت بلند خاندان تھا. ان کے پردار آپ وہ چھلنا نسب دیکھیں تو اس میں پرانے جو ان کے بزرگ ہیں وہ ولی اللہ جی رہے ہیں, اور ان کو کشمیر میں کافی اچھا مقام تھا. تو ابھی جو میں ذکر کر رہا تھا
जो है वो खुदा की तरफ से ही वसीयत उनको दी गई कि वो सारी कौम को एक तरफ, अभी उन्होंने शायरी का क्यों, मैंने अभी इसमें जिक्र किया कि क्यों सहारा लिया, तो उस ज़माने में शायरी जो थी, अब इकबाल को आप शायर नहीं कह सकते, बेसिकली शायर जो है जिस तरह के शायर उस ज़माने में होते थे, लखनवी वगैरह वगैरह, खां की शायरी जो हो रही होती, वो शायर इकबाल में नहीं है। इकबाल तो इसलिए शायरी का सहारा ले रहा है कि उस ज़माने में शायरी को लोग पसंद करते थे, और जो बात आप नसर में कहने की कोशिश करते थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई समझने के लिए तैयार नहीं, और शायरी को हर आदमी पढ़ने के लिए तैयार था उस ज़माने में। अब चल नहीं है, मगर उस ज़माने में शायरी की बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए उन्होंने शायरी को चुना कि उसके ज़रिए अपना पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाया जाए। आप देखें उनकी शायरी में कोई ऐसी बात नहीं गुलो जो होती थी उस ज़माने में, शारो सुल्तान शायरी, आप उनको देखें उनकी गज़ल जो है वो बिल्कुल एक नए अंदाज की गज़ल, उस ज़माने में वो गज़ल नहीं पाई जा सकती, उससे पहले जो वो गज़ल तो गज़ल जो है ये औरत से बात करना, गज़ल का मतलब है कि वो सिर्फ औरत से ही बात करते थे वो जो शायर थे, मगर उनको देखें आपने बात की गज़ल जो है उसको बिल्कुल उसने नया रंग दिया, उसको वो जो दलदल थी उसकी इसके मजाजी थी, उससे निकाल के इसकी हकीकी में डाल दिया, तो गज़ल जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया, उसका मतलब ही गज़ल का चेंज हो गया। अब वो औरत से बात करनी, वो अल्लाह से बात करते हैं गज़ल के थ्रू, और उनकी जो गज़ल है उसको आप देखें कि उनके वालिद ने जो उनको कहा था कि भाई तुमने जो है वो ऐसी मतलब उनकी पैरवी में तुमने इसको लिखना है, और एक ये है कि आखिर ज़माने में अपनी बातों से पूछा कि मैंने आपका वो पैगाम जो आपने मुझे दिया था पूरा कर दिया, तुमने कहा हाँ बिल्कुल उसका हक अदा कर दिया। तो इस तरह आप उस ज़माने में जो उनका मकसद था शायद पूरा हो गया, लोगों ने उनको, और आपको आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ से, मगर अब आज़ादी के बाद लोगों ने क्या सोचा और क्या समझा, ये बहुत मुश्किल हो गया कि अब लोग उसको नहीं उस तरह पढ़ना चाहिए। अभी आपने तो उस ज़माने में तो लोग कुरान को मतलब ताकत में रख दिया उसको हट, तो जब तक आप कुरान को नहीं पढ़ेंगे आप बाल को नहीं समझ सकते। कुरान को तो वैसे भी आप पढ़ें तो आपका दिमाग खुलता है, अगर आप नहीं पढ़ते तो आपका दिमाग बिल्कुल जामद हो जाएगा, आप कुछ समझ नहीं सकते, दुनिया की बात नहीं समझ सकते, दीन की नहीं समझते। तो जब तक क्योंकि कलाम पाक को समझने के लिए कुरान और दूसरी तारीफ और पता नहीं क्या क्या जो क़ानून है वो हासिल करना है, जब तक आपके पास नहीं होंगे आपको समझ नहीं आती कि इकबाल क्या कह रहा है। इकबाल आप ये समझिए कि बहरे ज़फ़ार है, उसके अंदर आप गौता ज़नी करते हैं, अब आपकी कहाँ तक अप्रोच है ये आपकी इस्तादाद के ऊपर है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जहाँ तक आप पहुँचेंगे वहाँ से आपको नए नए मोती मिलेंगे, नए नए अजीब व गरीब उसके मुताबिक नजर आएंगे, मगर अगर आप नहीं जा सकते वहाँ तक तो फिर आपकी कमजोरी है, आपकी इकबाल का भी कसूर है। तो इसके लिए मैं जो ये समझाऊँ कि कुरान पाक की तालीम जो है और उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना, तफसीर के साथ पढ़ना, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे आप इकबाल तक नहीं पहुँचेंगे। और वो कई जगह मैंने बात याद रही कि कहा जाता है कि इकबाल का जो वो मर्द मोमन या मर्द कुछ ऐसा है वो कुरान से लिया, इकबाल ने नेक्से से लिया, फलां से लिया, हालांकि वो सब कुछ कुरान से लिया। इकबाल का मर्द मुसलमान या इकबाल का जो है वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है वो कलाम इकबाल में उसी तरह है जैसे वो उन्होंने वो दूसरा पेश किया। उनको क्या जरूरत नेक्से की करता है, उनके बाद आपको सब कुछ यहाँ मौजूद है, कुरान है, हदीस है, ये तो उनको क्या जरूरत है वो जर्मन के बात करते देखने के लिए कि वो नक्शे क्या कह रहे हैं। या ये तो मुस्तशरकीन जो हैं ये उनके जो मतलब अंग्रेज़ों के जो हैं उन्होंने छोड़े हुए अपने नुमाइंदे, उन्होंने हम लोगों को गुमराह कर दिया। जो वो कहते हैं हम कहते हैं ठीक है भाई, क्यों हमारे पास जो अपने हैं सोर्सेज हम उसकी तरफ नहीं जाते। तो वो जो अंग्रेज़ों का फलां फलां आया फलां तो वो ये कह रहा है तो वो ठीक ही कह रहा हो, क्यों कह रहा होगा ठीक आप उसको चैलेंज क्यों नहीं करते कि आप नहीं ठीक कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, इकबाल जो कहता है वो ठीक है। तो इसका यही फ़र्क है इसमें थोड़ा सा। दूसरी और क्वेश्चन है
थोड़ा सा अजीब है लेकिन है। हाँ होना चाहिए, आए ना। बात ये कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको किस चीज़ में अब ज़्यादा तकलीफ या दर्द महसूस होता है ताकि वो पैगाम हमारे कान तक पहुँचे तो हम लोग उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें। इकबाल के मुताबिक इकबाल के मतलब कि बस ये आइए दूसरी नस्ल आपके सामने बैठी हुई है, आपको किस चीज़ में जैसे आप भी जाहिर है कि पूरा मुशाहिदा करते हैं इस चीज़ का, लोगों को देखते हैं समझते हैं, कुछ चीज़ों में दुख भी होता होगा, दर्द भी होता होगा, तकलीफ भी होती है कि नहीं ये तकलीफ हो रही है ना, यही तो बात है। लेकिन उस चीज़ को आप क्या महसूस करते हैं कि ये चीज़ इस तरह हो जाए तो मेरे लिए वैसे हमारे लिए वैसे इकबाल के लिए आप तो ज़ाहिर की नस्ल में से हमारी कि हमें ज़्यादा पुरस्कून साबित हो सकती है। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि इकबाल तक पहुंचने के लिए आप जब तक पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखेंगे, जब तक आप मज़हब की तरफ नहीं आते तो आप इकबाल तक नहीं पहुंच सकते। तो इकबाल का जो ज़्यादातर कलाम है वो तो नौजवान नस्ल के लिए ही है। उन्होंने जावेद को सिंबल बनाया अपने बेटे को, तो किताब जावेद, फिर जावेद नामा, फिर ये सब नौजवान नस्ल के लिए था। उसमें उन्होंने बार बार यही कहा कि वो जो अभी शेर पढ़ा था, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। ये कोई और नहीं करता ना। फ़कीरी का क्या मतलब है, क्या कह रहा है वो इकबाल कि फ़कीराना रंग में आओ, उसको वो देखो उसमें क्या है, दीन में क्या है, मज़हब में क्या है, नुस्ख कुरान क्या कहता है। आजकल यही नस्ल, नई नस्ल के साथ ड्रॉबैक यही हो गया है कि ये कुरान की तरफ नहीं आता। अभी आप इकबाल की तरफ आ रहे हैं, तो मैं अभी ये अर्ज़ कर रहा था कि उसमें यही खुशाइंद बात यह है कि आप अगर इकबाल का कलाम पढ़ते हैं तो आप, इसका मतलब है कि आप कुरान की तरफ रग़बत कर रहे हैं। तो इकबाल को पढ़ना, कुरान को पढ़ना, तफसीर है कुरान की। तो थोड़ा सा अगर आप ठीक है इकबाल को पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा कुरान को भी पढ़ें। इकबाल ने ये कहाँ से दी बात, उसका रेफरेंस तलाश करें कि कुरान में कहाँ ये लिखा गया। अभी ये जो जस्टिस कियानी का मैंने हवाला दिया कि वो कहते हैं कि इकबाल के कलाम में इतना कुरान शामिल है कि पढ़ने वाले के अलावा सुनने वालों को भी बावजूद होना चाहिए। क्यों वो कहते हैं बावजूद होना चाहिए, ये जो अब आप ही तलाश करें ना कि कहाँ से वो कलाम आता है और कहाँ से वो कुरान की पूरी आयतें उसमें शामिल हैं कि आपको बावजूद होकर पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कलाम इकबाल। बिल्कुल सही उन्होंने लिखा जस्टिस कियानी ने कि पढ़ने वाला तो ठीक है, वो खुद शायद वो वज़ू करके ही पढ़ते हो, मगर सुनने वाले भी वज़ू करें क्योंकि कुरान पढ़ा जा रहा है। अब ये है कि अब गाने बजाने का जोर हो गया, अब कलाम इकबाल को भी गाने बजाने में लगा दिया। और एक तरह से मैं सोच रहा था कि ये यूसुफ सलाहुद्दीन ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, मौलाना साहब के जो नवासे हैं, मेरे खालाजाद हैं, तो एक लिहाज से उन्होंने कुछ बेहतरी किया, क्योंकि इकबाल को कुछ लोग जो हैं भूलते जा रहे हैं कि दूसरे शायर जो हैं, जो फैज़ है उसको इतना गाया जा रहा है, इतना गाया जा रहा है कि हर आदमी कहता है फैज़ ही फैज़। तो उसके मुकाबले में अब उसने कलाम इकबाल को भी शायद ठीक है कवाली के रंग में लाया या किस तरह भी लाया, कुछ ना कुछ मुतारफ़ कराया। तो आज का दौर जो है लोग गाने बजाने में ज़्यादा रग़बत रखते हैं, पुराने बात को पढ़ना जो है वो उनको तकलीफ़ होती है, भाई ये क्या लेके बैठ गए पढ़ते नहीं। तो हालांकि अगर उसको आप रोज़ाना पढ़ें तो आपकी वो मेमोरी भी ठीक होगी, अपना सब कुछ ठीक होगा, आपका दीन भी सही, आपका दुनिया भी सही। मगर वो पढ़ता कौन है, कोई नहीं पढ़ता। नाजरा भी नहीं पढ़ते, तर्जुमे तो लगा कि नाजरा भी कोई नहीं पढ़ना चाह रहा। तो उसकी बहुत ज़रूरत है। कुरान पाक तक आप जब तक नहीं शुरू करेंगे आप इकबाल तक भी नहीं पहुँच सकते। तो मुझे यही तकलीफ़ होती है आजकल कि नौजवान नस्ल जो है वो कुरान पाक से बहुत पीछे हटती जा रही, बहुत दूर होती जा रही। और ये जो अब ये अभी इन्होंने जो नया सिलसिला शुरू किया, यादी साहब ने इनकी जो सोसाइटी है, तो उसमें ये है कि कुछ अभी ये थोड़े से लोग, अभी कितने हैं, 10-12 ही हैं, कुछ लोग तो आए हैं इस तरफ, ये चाहते हैं कि इकबाल को समझा जाए। तो ये इकबाल को समझने का मतलब ये है कि कुरान की तरफ रग़बत है लोगों की, नई नस्ल जो है कुरान की तरफ आना चाह रही है। अगर आप इकबाल को पढ़ेंगे तो आप लाजम तौर पर लाजमी फिर आपका कुरान की तरफ भी ध्यान जाएगा कि ये किताब भी पढ़नी चाहिए जिसकी ये हवाले आ रहे हैं। तो उसमें यही होगा फिर वो कुरान की वो जो बात है। मैंने अभी के साथ एक्सप्लेन किया जी, उसमें से कुछ एक वाक़यात जो इस बात की नफी करते हो जरा बयान करें। मैंने अभी बयान किया था, शुरू में बयान किया, आप सुना नहीं, आप
कहीं और से, मगर मैंने वो बयान किया ना सारा उसका बेदाग है मानंद सहर मेरी जवान, उसमें है चैप्टर। अगर डिटेल आप जानना चाहें, क्योंकि मैं आप हवाले नहीं दे सकता, उसमें पूरे हवाले हैं, हवाशी हैं, कहाँ कहाँ से मैंने वो उनका दिया, तो आप एक किताब के अंदर देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरी तशफ़ी उसमें मिलेगी, अगर नहीं मिली तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह कोई सवाल हो तो उसका करें ज़रूर। ये सियालकोट के लोगों को एक बड़ा ताना दिया जाता है कि अल्लामा इकबाल सियालकोट के लोगों से तंग आ गए, सियालकोट से तो वही ना मैं अभी तो अर्ज़ कर रहा था, हो सकता है ऐसी बात मैं अभी तो सियालकोट के लोगों का भाई बता रहा था आपको, हो सकता है उस ज़माने में भी यही हुआ हो। वैसे बात ये नहीं है, क्योंकि उन दिनों यहाँ पे चूँकि पढ़ने का जो था सिलसिला सिर्फ FA तक था, वो भी मैं कहा उन्होंने मैट्रिक किया तो उसी ज़माने में वो शुरू हुआ था। FA क्लास जो थी हमारे कॉलेज में शुरू की, तो उन्होंने उसमें दाखिला लिया। फिर FA के बाद अब वो क्या करते, लाहौर नहीं जाते, तो यहाँ पे तो पढ़ाने का इंतज़ाम नहीं था, BA के लिए उनको लाहौर जाना पड़ा। और लाहौर में उन दिनों चूँकि दूसरी चीज़ें काफ़ी अवेलेबल थी MA करने के लिए भी, उन्होंने मेहनत किया, फिर वो बाहर चले गए। सियालकोट में रहते तो फिर अभी यहाँ पे एक शायर थे बड़े मशहूर असगर सुदाई साहब, तो वो कहते होते थे जी असगर सुदाई में और अल्लामा इकबाल में सिर्फ रेलवे के एक टिकट का फ़र्क है कि वो टिकट लेके लाहौर चले गए और मैं यहीं रह गया। तो ये उनकी सोच है। अब असगर अभी उन्होंने उनकी अपनी जुबानी है कि मैं एक दिन गली से गुजर रहा था, तो लोगों ने पहचान लिया, बच्चों ने कहा ओ सुदाई 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 साहब, तो औरतें कुछ खड़ी थी पानी नलके में से लेने के लिए, उन्होंने कहा जी अच्छा भला बंदा लगता है, बेचारा पागल है बच्चे ने सुदाई सुदाई कैसे कि नाम ही ऐसा रख लिया कि उसका असर ही उल्टा हो गया। हालांकि बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े नाइस आदमी, मेरे दोस्त थे अशरफ खुदाई। अल्लाह बख्शे के लिए नाना ही तो एक बात से काफ़ी लगाव है। हाँ क्यों होना चाहिए। तो अब एक जब हमारे इलाहाबाद चौक में शहीद है तो बड़ा खूबसूरत एक मॉडल लगा, तो बड़े इस चीज़ से बहुत खुश हुए। अच्छा आपके दादा ने मेरे नाना जान लाहौर में। अच्छा वो लाहौर में। अच्छा तो एक वहाँ एक साहब आए सियालकोट से मिलने के लिए, मैंने कहा कि यार मुझे तो बहुत खुशी हुई है इस चीज़ के इलामा का एक जो सिंबल लगा है चीज़ उसकी, और उन्होंने वहाँ लगाई है, तो बड़ी वैसे खुशी है। कहता नहीं आपको गलत फहमी हो, ईल लगी हुई है अभी मेरे पास एक ये स्टिक है, इसमें तो कुछ और चीज़ बनी हुई है, टोटा है या क्या है, तो उसमें वो उकाब बना हुआ, तो मैं जहाँ कहीं लेके जाता हूँ लोग कहते हैं कि आपने ईल क्यों पकड़ी हुई, मैं कहा यार ये लामा साहब का है शाहीन और मेरे हाथ में, वो लोगों समझ हमारे शहर में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो शाहीन को अभी इल कहना शुरू कर दिया, यही तो वो कहते हैं हमारी कौम की जहालत है। वो क्या कहते हैं, तो अभी वो भी बुत परस्ती में आ जाती हैं चीज़ें, चलो मैं उन्होंने लगा दिया, मगर उसके साथ शायद मैं उनको बोर्ड भी लगाना चाहिए कि अल्लामा इकबाल का शाहीन है, कोई या शेर लिख के लगा दें नीचे, ताकि लोगों की अकल में ज़्यादातर अनपढ़ लोग पैदा हो गए ना, क्या करें अब, पढ़े लिखे अनपढ़, एक तो अनपढ़ वैसे होते ना, वो तो अल्लामा के वालिद अनपढ़ थे तो उनको कहा जाता था अनपढ़ फलसफी। हाँ अब यहाँ पे पढ़े लिखे MBA और ये और सब जहालत साल में बढ़ी हुई है। और एक मैंने यहाँ पे सियालकोट में कोई एक बनाई उन्होंने इकबाल की कुछ मजल से इकबाल है या क्या नाम है, तो पता नहीं आप वो दे रहे कि नहीं, वो इकबाल अवार्ड देते हैं, तो उन्होंने लामा का पूरा वो स्टैचू बनाया हुआ उसको, वो जो गाउन पहना उन्होंने PhD का फिर, तो वो इकबाल अवार्ड दिया जाता है। मेरी मैं इकबाल मंजिल में एक दिन बैठा था, तो वहाँ पे एक साहबजादी थी, वो लेके आए, वो उस महल्ले की थी, वो पता नहीं उन दिनों ये जो बन रहे हैं ये नई जो बनी है ना आपकी वो बल्कि जमातें, उनमें वो जो होते हैं मेयर सियालकोट होते हैं, उनकी जो छोटे क्या होते हैं लोगों को कहते हैं, उसमें उनको ओहदा दिया जाता है ना, नाज़म और नायब नाज़म वाला, वो मोहतरमा नायब नाज़म थी शायद इस इलाके की, शायद इकबाल में, तो उनके पास वो पकड़ा हुआ था इकबाल अवार्ड, तो मैंने कहा आपको ये कैसे मिला इकबाल अवार्ड, कह रही मुझे सोशल वर्क में मिला। अल्लाह रहम करे, सोशल वर्क में इकबाल की बात लेती है, हम गए अपने वो बंदों को
ایوارڈ دینے کے لیے، ایوارڈ وہ ان کے پاس میں نے دیکھا، وہ بھی حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے، وہ بات صحیح تھی. اقبال کو آپ نے وہ بت بنا دیا، اقبال کا وہ تو بت شکن بیچارہ بت سیکھنے کے لیے روتا رہا اور ان کا ہی بت بنا دیا. اب بن رہے ہیں بلکہ بن رہے ہیں آپ کے نوٹوں کے اوپر چاڑ رہے ہیں، ٹکٹوں کے اوپر چاڑ رہے ہیں، وہ تو دنیا کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، مگر وہ تو اس کے خلاف. تو ابھی جو پہلے جو سمبل لگا ہوتا ہے علامہ اقبال چوک میں، وہ آپ نے دیکھا تھا اس کا جو شہین کی اڑان کا تھا، جو اب سمبل ہے، دونوں میں کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ والا نہیں دیکھا، پہلے دیکھا تو پنکھ پھیلائے. اب کیا ہے؟ اب تو کیسے جیسے گھونسلے میں بیٹھتے ہیں نا. اچھا بٹھا دیا آپ کو، بیچارہ تھک گیا ہوگا نا، سیال کوٹ کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اڑ کے تھک گیا. مجھے یہ چیز پہ دکھ لگا کہ جو سیدھی نا جب پہلا سمبل تھا وہ اچھا ہمارا گھر وہیں تھا نا علامہ اقبال چوک میں. اچھا اچھا. تو میں جب پہلا سمبل دیکھتا تھا تو مجھے یہ احساس ہوتا کہ یہ اڑان ہے. صحیح وہی ہے، صحیح وہی ہے. وہ آپ دیکھیں جو مصوروں نے پینٹ کیے ہیں، خاص طور پہ ہمارا عزیز ہے وہ کیا. لیکن اب جو سر اب سمبل نے لگایا تو مجھے ایک تھوڑا سا بات میں وہی عرض کر رہا ہوں، کس نے لگایا اس کو پوچھیں کہ کیوں بھائی یہ کیوں تھک گیا. آپ کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے تو اب یہ چھپنا جا رہا ہے گھونسلے کے اندر، بجائے اس کے کہ باہر لے کے اڑان آئے آپ کے اوپر. وہ ان کو شک یہی ہوگا کہ ہمارے اوپر حملہ ہی نہ کرتے ہماری حرکتیں دیکھ دیکھ کے. بالکل صحیح وہی ہو رہی ہے. جو سیالکوٹ کی سر بلکہ سر ہمارے یہاں پر تھوڑا ایک رواج بن گیا ہے سر، میوزک سے لوگ زیادہ ریلیٹڈ ہو گئے ہیں. تو اب ظاہر ہے صرف سیالکوٹ کے ساتھ شکوا گیا تھا. میں کراچی رہنے والا ہوں، میں نے اسپیشل اپنی سر پوسٹنگ وغیرہ کرائی ہے اقبال کی شکل. میں جب یہاں پر آیا ہوں 3 سال ہو گئے سر، میں نے جب یہاں پر ریسرچ کیا، یہاں پر میں بہت سارے لوگوں سے ملا، اقبالیات کے اقبال شاہ سے 3-4 سے میں ملا ہوں. میں نے جب دیکھا اس میں سر سیالکوٹ کے لوگوں کو پسند نہیں سر. آپ یہاں پر ہمارے یہاں پر ایک رواج ہی ایسا ہو گیا کہ ہم علم و ادب سے دور ہوتے چلے ہیں. تو اقبال کے متعلق میں بھی وہ میں بات کرتا ابراہیم بھائی سے کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اس شہر کا کہ اقبال کے متعلق اقبال کے مختلف ہو کے کہتے ہیں کہ تو وہ خوش نصیب کہ تو نہ دیکھا تو نے دور میرا، تو وہ خوش نصیب نہ دیکھا تو نے دور میرا، میں وہ بد نصیب جو نہ دیکھا دور میرا تیرا. صحیح ہے، صحیح بالکل صحیح. بس وہی ہے کہ وہ جو جس کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا. ابھی اقبال کو چونکہ سیالکوٹ والوں کو آسانی سے دستیاب ہے کہ بھائی اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، تو اس کی قدر کوئی نہیں ہے. کیونکہ لاہور کے لوگ اب ایران چلے جائیں، میں گیا ایران وہاں پہ دیکھا کہ وہ کتنی قدر کرتے ہیں اقبال کا، اور وہاں پہ وہ اقبال لاہوری کہتے ہیں، سیالکوٹی نہیں کہتے ہیں. ہاں تو کتابیں چھپی تو وہاں بھی اقبال لاہوری کے نام سے. میں اسی طرح ہم لوگوں کی کسی گھر گئے نا تو وہ مولوی میر حسن صاحب کا گھر تھا. اچھا یہ پیچھے اقبال میں پیچھے. اچھا تو گھر کافی بڑا اچھا تھا، کافی موٹی بات ہے. آپ تو ان سے کوئی ریلیشن ہے؟ نہیں ریلیٹیو نہیں، کسی واقف کار کے بارے میں گھر پہ. اچھا. تو جب انہوں نے مجھے یہ بتایا نا کہ یہاں یہ علامہ صاحب کا ایک استاد ہے، ان کا گھر تھا بڑے حیران سے. میں نے کہا تو کہتے جی ان کی اتنی زیادہ بکس تھی تو ہم ساری جا کے ایڈ میں پھینک دیتے. ہاں ان کا ابھی بچہ سارے ان پڑھ پیدا ہوئے سارے. مجھے اس قدر افسوس ہوا یہ سن کے کہ آپ کی کسی کہ میں کہ کم از کم لائبریری کو کسی اور کو دے دیتے. اور نہیں جی ہمارے سمجھ میں نہیں جی آئیں گی، کتابیں تھی اتنی تھی تو جی ہم لوگوں نے وہ بورے میں کر کے نا ایگ میں برد کر دیا. ہاں مجھے بڑے افسوس ہوا سن کے، لیکن میں نے دیکھے شوق کا لگنے کا کہ کتنی غلطی. سیالکوٹ کی یہی بد نصیبی ہے کہ یہاں پہ جو نیکسٹ جنریشن آتی ہے وہ پہلی جنریشن کے تجربے ساری دنیا میں ہی ہے، پہلی جنریشن کے جو تجربات ہوتے ہیں ان پہ فائدہ نہیں اٹھاتے. آپ دیکھیں کہ انسان نے بہت ترقی کی ہے، مگر دنیا نے بلکہ انسان کی وجہ سے بہت ترقی کی ہے، مگر انسان نے خود ترقی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ ترقی کیسی ہے کسی کہہ سکتے ہیں؟ انسان ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ سمندر میں مچھلی کتنی ہے، سارا کچھ ہمیں انفارمیشن آتی ہے، زمین کے ہر چیز میں لیکن خالق کا پتہ ہی نہیں ملتا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی وجہ سے دنیا نے بہت ترقی کی ہے، سائنس میں یہ وہ مگر انسان میں خود کوئی ترقی نہیں. یہ وہی کا وہی ہے، کیونکہ جو اپنے بزرگوں کی ریسرچ ہوتی ہے یا جو ان کے جو انہوں نے ساری عمر اپنی برباد کی اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا، اس کے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. پھر وہ الگ سے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ 2-3 سال تک پہنچتے ہیں
اور پھر مر جاتے ہیں. پھر وہ نئی جنریشن میں وہ الگ سے وہ تو انگریزوں میں یہی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی یا جو سائنسدان ہیں ان کی تجربات کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس لیے انہوں نے سائنس میں ترقی کی. ہم نے علم میں ترقی نہیں کی کہ ہم اپنے بزرگوں کی جو محنت ہے اس کو فالو نہیں کرتے. ارے ٹھیک ہے جس کو ایک بک کرو کیا یہ پرانی کتابیں ساری جگہ گھیر کے رکھی ہوئی ہے, شوق لگی اس کو. اور بہت بڑے عالم تھے وہ, ایسے ہی تھے نہیں. شمس العلماء کا خطاب ان کو ملا اور علامہ صاحب جگہ جگہ ان کی علامہ کی وجہ سے ملا. اور جب وہ گورنر جو تھے پنجاب کے انہوں نے علامہ کو سر کا خطاب دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہو, ہم شمس العلماء کا خطاب کسی کو دینا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں ایک بندہ ریکمینڈ کرتا ہوں مگر آپ اس کو پھر لاگن دیں نہ نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے نام دیا امیر حسن صاحب کا. تو انہوں نے کہا بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے, کوئی کتاب ان کی چھایا ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے سامنے میں ہی تو ان کی کتاب ہوں. جس کو انہوں نے لکھا تو میں ابھی یہ دیکھو نا اس زمانے کے جو شاگرد تھے, اب کوئی ایسا شاگرد بھی نہیں ہے, اب تو استاد نہیں ہے, شاگرد بھی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا. تو اس طرح کی باتیں اقبال کا رنگ جو ہے ایز اے قوم ہم سر صرف یہاں نہیں سر, ایز اے قوم ہم ڈیلی ون مین شو سر. ایک نسل سر دوسری نسل کو سر وہ بالکل اسے آری چھوڑ رہی ہے. ایک نسل جو نا پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے, اس کی پچ پتہ نہیں کس پچ پہ ہوتی ہے, دوسری نسل بالکل لیک ڈاؤن چلی جاتی ہے. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں. ایک استاد جو ہے بے اولاد مر رہا ہے. استاد کا بے اولاد مرنا یہ ہے کہ وہ اپنے شاگرد تیار نہ کرے. بالکل یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو اس نے محنت کی ہے آپ کے شاگرد استاد نے یا آپ کے بزرگ نے, آپ اس کو فالو نہیں کرتے, اس کو وہاں سے نہیں پکڑتے جہاں اس نے چھوڑا. اب اقبال نے کہاں چھوڑا آپ کو, آپ نے اس کو نہیں پکڑا. آپ پھر آپ کہتے ہیں جی مجھے پہلے بتائیں کہ اقبال پیدا کیسا ہوا, اقبال نے کیا کیا, بچپن میں کیا کرتا. اب وہ تو چیزیں جو ہیں وہ سب اب ثانوی ہو گئی ہیں. اقبال نے کہا کیا کہا وہ تو کوئی چھوڑتا ہی نہیں. اقبال کہتا ہے نا کتابیں اپنے آپ آتی جو دیکھو ان کو یورپ میں بالکل دل ہوتا ہے سیکھ پانا. اب اقبال کی اقبال کا اپنا تھا. اب اقبال منزل میں بے شمار چیزیں تھیں, وہ ساری ہم نے ان کو جب نے لیا, آثار قدیمہ بے شمار کتابیں تھیں, فرنیچر تھا, یہ وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کہاں غائب کر دی. میں تو 71 میں میرے پاس ان دنوں کچھ کتابیں تھیں اقبال منزل کی, تو کوئی آتا دیکھنے کو مجھے کھول کے دکھانا پڑتا. پھر انہوں نے کوشش کی تیسرا گورنمنٹ اس کو لے لے, تو وہ گورنمنٹ نے اس کو 71 میں ہم سے لیا. تو اس کے بعد وہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس میں جو حالانکہ میرے ماموں چاہ رہے تھے کہ وہ فرنیچر تصاویر کتابیں سب نکال لی جائیں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی نہیں جی یہ سب کچھ ہمیں ایسے ہی چھوڑ لیں, تاکہ ہم اس کو ایسے میوزیم بنانا چاہ رہے ہیں. تو وہ سب چیزیں اندر چھوڑ دی ویسے کی ویسے. اس کے بعد 77 سے میں باہر رہا بہت عرصہ, 20-25 سال. جب میں واپس آیا ہوں تو وہ اس کے وہاں پہ جو مینیجر آج کل ہیں شاہ صاحب, انہوں نے بہت ریکویسٹ کی چودھری یاسر علی کے تھرو, یہ جو اقبال لائبریری کے تھرو میرے دوست تھے لائبریرین, تو مجھے وہ لے کے گئے. کافی دیر کے بعد میں وہاں گیا, کوئی میرا خیال ہے 71 کے بعد. تو جا کے دیکھا کہ بالکل وہ تو اجاڑ بیابان پڑا ہوا, سب چیزیں غائب, نہ فرنیچر نہ تصاویر نہ کوئی اور چیز نہ کوئی. بھائی کہاں گئی یہ سب, یہاں تک کہ دیواریں نکال دیں. آپ جا کے دیکھیں نا تو کمروں کی دیواریں نکال دیں, اور بعد میں کسی لوگوں نے شور مچایا تو پلائی ووڈ کی دیواریں لگا دی. یعنی وہ مکانیت ہی اس کی ختم کر دی. جو مین کمرہ تھا وہاں پہ تخت بچھے ہوئے تھے یہ وغیرہ وغیرہ, اس میں دیوار نکال کے اس کو پورا لمبا کمرہ بنا دیا اس طرح کا, حالانکہ وہ 2 کمرے تھے. تو اس کا ختم کر دیا وہ اصل چیز. کیونکہ ٹھیک ہے اقبال وہاں پہ پیدا ہوئے, مگر وہ دیواروں کا نام تو نہیں نا. اقبال منزل تو ایک گھر تھا, وہاں پہ پوری فیملی رہتی تھی. لوگ وہ اقبال بھی پہلے تو بچپن ایف اے تک وہاں رہے, اس کے بعد باہر سے ہر سال چھٹیوں میں آتے تھے اپنے والد کے بعد والدہ کے پاس. اب تو ان کی جو ڈیتھ تھے تو 3-4 سال پہلے تک آتے تھے. تو وہ جو چیزیں تھیں ان پہ انہوں نے بیٹھے سوئے یہ وغیرہ وہ سب غائب. بلکہ آپ کو مزے کی بات کر رہا ہوں, میں اکثر یہ سناتا ہوں کہ ایک دن میرا وہاں پہ انٹرویو لیا انہوں نے ایف ایم والوں نے, نیچے سین میں بیٹھ کے ایک ان کے 2 لڑکے تھے ایک لڑکی تھی. تو وہ لڑکی نے عورتوں والی بات کی. انہوں نے کہا جی خالد صاحب آپ یہاں پہ رہتے تھے, آپ کی فیملی رہتی تھی, تو گھر پہ کھانا نہیں پکاتے تھے آپ؟ میں نے بھائی کھانا ہے کہ پکا رہے ہیں, کھانا کہاں سے رہا؟ کہنے کہ میں ساری حویلی گھوم کے دیکھی ہے, باورچی خانہ کہیں نہیں, تو کھانا آپ کہاں پکاتے تھے؟ میں نے کہا باورچی خانے پہ اوپر آپ تختی لگا دیں ریکارڈ روم,
اور وہ تو مجھے ہی پتا نا کہ یہ بڑتی وہ خانہ بڑتی عام آدمی کو کیا پتا کہتے ہیں ریکارڈ میں کوئی کوٹڑی کیا اس میں سامان بھرا ہو، تو یہ تو ان کی غلطی ہے جنہوں نے، حالانکہ اس کو سجا کے رکھتے ہیں ویسے بھی یہاں پہ یہ کھانا بچتا تھا، یہاں پہ کھانا کھایا جاتا تھا، حالانکہ وہاں پہ ایک خام خواہ ٹیبل لگا دیا ایک کمرے میں اور کرسیاں رکھ دیجیے، یہ کھانا کھانے کا کمرہ ہے، تو پکڑا کہاں تھا کھانا تو کھاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے کوئی ٹیبل نہیں تھا، اردو کون کھانا کھاتا تھا ٹیبل کو، وہ تخت پوش جو تھے بچھے ہوئے اس کے اوپر ہی کھانا کھایا جاتا تھا، اور اس پہ ہی ہم کھاتے تھے، میری نانی اماں بھی وہیں بیٹھتی تھی، وہ خاص کمرہ تھا عورتوں کا، تو وہ انہوں نے غائب ہی کر دیا، تخت ہی اٹھا لی پتہ نہیں کہاں گئے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ضائع کر دی، بجائے اس کو کوئی آپ جوہر منظر میں جائیں تو انہوں نے کچھ کوشش کی ہے اس کو پرزرو کیا ہے، وہ جوہر منظر لاہور جو ہے وہ میوزیم بنایا انہوں نے، تو وہ چیزیں وہ پرانی رکھی ہوئی علامہ صاحب کی استعمال شدہ کپڑے ہیں اور یہ ہیں اور تصاویر ہیں، مگر یہاں تو انہوں نے ہر چیز ہی غائب کر دی، یہاں تک کہ الماریاں، وہ دیواریں نکالی تو الماریاں پوری لکڑی کی بنی وہ نکال کے بیچ دی ہیں، جنگلے وہ پرانے اسٹائل کے بڑے اچھے لگے ہوئے تھے، میرے نانا جان کو کیونکہ انجینئر تھے، ایس ٹی وہ تھے اس میں فوج میں، تو انہوں نے اپنی سپرویژن میں وہ مکان بنوایا، میں نے وہ دیکھے جنگلے ڈیزائن دار جنگلے تھے جو ہر جگہ وہ گلو اسپاٹ جسے کیا ہے بغیر بیٹھ کے جو سے تھے ٹپس لگے ہوئے تھے جس میں ایک ہی ڈیزائن کے جنگلے ہیں، مگر جہاں سائز چھوٹا ہے وہاں پہ چھوٹا ڈیزائن ہے، جہاں پہ بڑا ہے ایک ہی ڈیزائن، مگر انہوں نے وہ بھی نکال کے بیچ دی اور دوسری قسم کے لگا دی، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ہماری قوم میں بہت پائی جاتی ہیں کہ یہ چیزوں کو برباد کرنے میں بڑے ماہر، بجائے اس کو ان کو پرزرو کریں ان کو برباد کر دیتے ہیں، ان کا بربادی کر دیتے ہیں ہر چیز کی، اپنی بھی کرتے ہیں ہر چیز کی کرتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی جنہوں نے اس کو رینوویٹ کر رہے تھے کہتے تو یہی ہیں، یہ رینوویشن ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے وہ چیزیں بیچ باچ کے اٹھا مال سب، جو سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا جو پیچھے محلے میں کہتے ہیں جو ٹیوب ویل لگا تھا اس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، ٹیوب ویل ٹیوب ویل وہاں پہ کوئی نہیں ہے، نلکا وہ ایسے ہی اب بات بنا دی جی، پانی اس کے اندر گیا اور دیوار گرنے والی ہو گئی، اب مرمت ہی نہیں آپ کرا رہے ہو، اب مرمت کرائے، پانی گرنے والا تو ہو گیا تو اب مرمت کیوں نہیں کرا، اتنے سال گزر گئے ہیں آپ انتظار کر رہی ہے گر جائے، وہاں پہ گارڈر لگا دیے، محلے والوں کو پریشان کر دیا، وہ پیچھے دیوار کو سہارا دینے کے لیے پھر نئی قسم کی انجینئرنگ بنائی، بڑے بڑے گارڈر جو تھے دیواروں میں پھنسا کے ان کو پھنسایا کہ دیوار نہیں گرے، کبھی آپ نے سنا ہے یہ نئی، میں نے کہا یہ کہاں کے انجینئر تھے ان کے پٹھے، بجائے کہ دیوار کو مرمت کریں تو اس کو گارڈر لگا دیے، وہ بتایا گیا کہ ایک دن کوئی بیچارہ وہ پیچھے اس کو ویڑا کہتے ہیں، ویڑا کشمیری بالوں کے پیچھے وہاں پہ وہ کوئی میت ہو گئی، تو اس کو نکالنے کے لیے وہ گارڈر جو تھے وہ درمیان میں آ گئے، اتنی پریشانی ان لوگوں کو کیسے انہوں نے نکالا، یعنی انسانی قدریں بھی جو ہیں وہ بھی لوگ جو ہیں برباد کر دیتے، حالانکہ اس کو دیوار کو کتنی دفعہ سروے ہوا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، پچھلے دنوں تو یہ اپنی چیمبر آف کامرس والے بڑے اس میں تھے جی ہم 50 لاکھ لگا دیں گے، ہم دیوار کو کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، اخبار میں چھپ جاتا ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب آتے ہیں وہ اپنا بات دے کے وہ چھپ جاتا ہے ایک بار دے کے، اس کے بعد کہاں جاتے ہیں کوئی کام نہیں کرتا، صرف باتیں، اب ہمارے پاس وہ ہوتی ہے اگر بلڈنگ تو شاید ہم کچھ کوشش کر ہی لیتے اس کو مرمت کرانے کی، پرابلم یہی ہوئی کہ وہ یہاں پہ کوئی رہ نہیں رہا تھا، ہم لوگ بھی یہاں آگے مولوی فرینڈ صاحب کی مسجد کے پاس ہم نے گیا نیا گھر بنایا، وہاں پہلے وہاں پہ رہ رہے تھے، پھر وہ باقی لوگ جو تھے میری نانی ماں فوت ہو گئی، کچھ اور لوگ تھے لاہور چلے گئے، کراچی چلے گئے، وہ خالی پڑا رہا 10 سال مکان بند رہا، پھر میرے پاس چابیاں تھیں، اگر کوئی دیکھنے کے لیے آتا تو پہلے مجھے تلاش کیا جاتا کہ صوفی صاحب کو ٹکڑے تو جا کے اس کو کھول کے دکھانا پڑتا یہ کمرہ کرایہ ہے، یہ فرنیچر وغیرہ وہیں تھا، تصویریں وہیں کی تھیں، مگر مرمت کرانے کے لیے آپ کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا کیونکہ وہ میرے ماموں ہی کرا حالانکہ تو اتنا اچھا دور ہے، اتنی ٹیکنالوجی اتنا کچھ ہے، اسی تو بچایا سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ پیسہ کو لگایا تھا اور وہ سارے قدیمہ والوں نے پچھلے دنوں کتنے کروڑ پیسے ملا ہے ان کو، میرا خواب ہی ہے کوئی اس کا فکر نہیں، یہ اپنے شاہ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ سیالکوٹ اقبال منزل کو پتہ نہیں 1 کروڑ انہوں نے الاٹ کیا اس کی مرمت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہاں کیا وہ پتہ نہیں، ابھی تک کچھ پتہ نہیں، سال بھر تو ہو گیا میں خواب ہی گیا ہوں سب، وہ یہی تو یہ ہوتا ہے یہاں پاکستان میں، ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا، ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا، تو اقبال منزل کا کون سوچ رہا ہے، یہ باتیں کرنے کی سب، ابھی وہ بات ہو رہی تھی شراب پینے کی وغیرہ، تو مجھے یاد آیا اقبال، یہاں میں نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، تو اقبال لائبریری میں ایک بار میری ملاقات ہوئی، وہ فوج میں ڈاکٹر تھے،
डॉक्टर समथिंग उनका नाम था, फौज में थे। तो उन्होंने बड़ी बांगें लंबी चौड़ी हाँकी, तो उनके लाइब्रेरियन के दोस्त थे, हाँ जी पीते थे, मैंने खुद देखा, मेरा फलां दोस्त था, उनको ला के देखता था, और वो ये वो उन दिनों में ये किताब तरतीब दे रहा। तो लाइब्रेरियन ने उनको नहीं बताया कि ये कौन है, उनको नहीं पता। तो जब वो बड़ी लाफजनी कर चुके तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब असल बात यह है कि मैं किताब एक तरतीब दे रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी सारे सबूत हैं जिसमें ये है कि वो नहीं पीते, कोई ऐसी बात मुझे नहीं मिल रही, अगर आप ये कह रहे हैं तो कोई सबूत दें ताकि मैं उसमें शामिल करूँ। अब उन्होंने देखा ये तो काम ही ख़राब हो गया। वो कहने लगे असल जी खालिद साहब आप अब मेरी बात पर इतना भी यकीन नहीं करें, मेरी बात इतनी ऑथेंटिकेटेड तो नहीं है। मैं कहा भी आप अच्छी किस्म की शायद मैंने लिखा हुआ किताब में, अच्छी किस्म के आप डॉक्टर हैं कि आप अपनी बातों की सेहत का ख्याल नहीं करते, तो लोगों की सेहत का आप क्या ख्याल करते हैं? बातों की सेहत का आप ख्याल नहीं रखते। इस किस्म के लोग बेशुमार हैं कि लाफजनी बहुत है, बातें बहुत हैं, अमल कोई नहीं। ये हमारी कौम की बदकिस्मती यही है कि बातें बहुत हैं, अमल कोई नहीं। हालांकि जो अमल कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहा। मैं अमल क्या करूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया, फिर तो आखिरी वक्त है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मगर जो जवान है आपकी तरह नौजवान है, अगर बात करते हैं तो उसको करके भी दिखाएं ना, अमल भी तो करें उसके ऊपर। दूसरों को अगर तलकीन करते हैं तो उसके ऊपर अमल भी करें, ताकि दूसरा आपकी तरफ। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसमें आप देखें कि उन्होंने बातें कम की, अमल ज़्यादा किए, और वो अमल को देख के लोगों ने उनकी बात को माना। अगर वो बातें ही करते जाते कोई उनके पीछे नहीं आता। पुराने बाग में जो लिखा हज़रत आयशा का वो मशहूर वाक़या कि उनको पूछा कि हज़ूर के क्या ज़िंदगी जो है वो क्या थी उनकी, कैसे जो बात में करते। उन्होंने कहा तुम कुरान नहीं पढ़ते, जो कुरान में लिखा हुआ है वो वही करते, उसके अलावा कुछ नहीं करते। तो इसलिए अमल जो है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत की, जहन्नम। बिल्कुल सही कहा। मगर यहाँ तो अमल ही ख़त्म हो गया। अमलन तो हम बिल्कुल बोलना है आज की इंशाअल्लाह हम लोग ये बिजना की जो इब्तिदा हुई है एक चिराग ही समझेंगे इंशाअल्लाह। और कोशिश करें अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे मेंबर्स की तादाद ज़्यादा और वही जो ये चीज़ें इस चीज़ को इकट्ठा करेंगे इंशाअल्लाह। आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह सब कुछ होगा। कोशिश असल चीज़ कोशिश है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, छोड़ो जी मुझे क्या पड़ी है, हालांकि थोड़ा सा इनिशिएटिव आप लेंगे तो फिर आपको भी फायदा है, दूसरों को भी फायदा होगा। सर एक सवाल जी तसव्वुफ के हवाले से करना चाहता हूँ जी। कि इकबाल ने दो तरह के तसव्वुफ बयान किए, एक तो अक़ीदत का और एक शख्सियत का। थोड़ा अक़ीदत का तसव्वुफ और शख्सियत का तसव्वुफ। हाँ हाँ। तो शख्सियत के तसव्वुफ के वो खुद कायल थे थोड़ा, तो इस हवाले से कुछ सोचने का शख्सियत का तसव्वुफ। शख्सियत में तो अभी ये है कि तसव्वुफ जो है वो कुछ तो वो आप कहते हैं सूफ़ी जो हैं, ये हमारे यहाँ जो सूफ़ी पाए जाते हैं वो तो वो अक़ीदत के तसव्वुफ में यकीन रखते हैं ज़्यादा, और समुद्र के कॉन्सेप्ट जो है हाँ बिल्कुल। वो ज़्यादा तसव्वुफ जो है उसमें बहुत गहरी चीज़ है, हम बहुत पढ़ते कम हैं। और इकबाल भी अपने रंग में एक सूफ़ी थे मगर उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। अब तसव्वुफ जो है इकबाल की का अल्लाह की तरफ पहुँचने का एक रास्ता है, उसमें बेशुमार चीज़ें पाई जाती हैं। मैंने इसको क्लियर किया है उसमें अपनी तीसरी किताब में, वो अभी आएगी तो आप इंशाल्लाह पढ़ें उसमें तसव्वुफ की, क्योंकि वो इकबाल की रूहानियत और तसव्वुफ के बारे में मैंने काफ़ी उसमें चीज़ें इकट्ठी की हैं। इसमें वाक़ई भी कि अपनी जी सालिक साहब एक दफ़ा इकबाल के साथ बैठे थे, तो एक दरवेश आदमी वहाँ पे आए शाम को, तो इकबाल ने उनसे कहा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। तो कहने लगे कि क्या आप दुनिया की दौलत चाहते हैं? इकबाल ने फरमाया कि वो मेरे पास बहुत अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने कहा कि दुनिया की शोहरत चाहते हैं? तो इकबाल ने कहा नहीं, अल्लाह ने वो भी दे रखी है मेरी ज़रूरत के मुताबिक। तो फिर उन्होंने कहा कि खुदा से मिलना चाहते हो? तो इकबाल हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये पता चले कि खुदा मुझसे मिलने आ रहा है तो मैं मिलने दूर भाग मैं तो उसके सामना करने काबिल ही नहीं हूँ। तो सही कहा ना, कि वो समंदर है और मैं खतरा हूँ, अगर मैं गिर गया तो क्या था पता। वो एक वाक़या इस तरह का ही मशहूर है ना, वो इकबाल को एक साहब मिलने आए थे कश्मीर से। तो उनको अपने ख़त में उन्होंने अपने वालिद को लिखा कि कश्मीर से एक पीरज़ादा साहब कल मिलने के लिए आए और मुझे देखते ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया, ज़ारो बता। तो मैं समझा कुछ साहब हैं मदद के लिए आए हैं, कुछ पैसा चाहिए या कुछ। तो उन्होंने बताया जी मैं सैयदज़ादा हूँ, मैं कश्मीर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मगर क्यों रोते क्यों हैं आप? तो कहें जी मुझे असल में आपकी शक्ल देख के रोना आ रहा है कि मैंने एक वहाँ कश्मीर में एक ख्वाब देखी कि नमाज का वक्त है और जमात खड़ी हो रही है और उसकी
इमामत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने वाले। तो उन्होंने पीछे मुड़ के पूछा कि इकबाल आया आ गया? तो लोगों ने कहा नहीं इकबाल नहीं आया अभी, उन्होंने कहा बुला के लाए। तो कहीं बंदा गया, उन्होंने आप बुला के लाए, बिल्कुल आपकी शक्ल के आदमी, दाढ़ी मुड़ी हुई और मूछें, और आपको जब आप आए तो उन्होंने अपने राइट साइड पे आपको खड़ा किया और नमाज़ पढ़ाई। तो और मैं उस दिन से तलाश में हूँ। मैं श्रीनगर में भी एक बुज़ुर्ग है, उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा, तो वो कौन सा? उन्होंने कहा भाई मुझे इल्म नहीं, तुम लाहौर जाओ, मैंने सुना है कि वहाँ पे एक बड़ा मशहूर आदमी है, तो उससे जाके पूछो शायद वही हो। तो मैं ख़ास तौर पे श्रीनगर से आपको मिलने के लिए आया हूँ। जब मैंने आपकी शक्ल देखी है तो मुझे मेरी आँखें बरसने लगी कि आपकी शक्ल बिल्कुल वही, और मुझे उसके ऊपर खुशी का रोना आ रहा है कि मेरी ख्वाब बिल्कुल सही है, साबित हुई कि जो मैंने देखा था वही है आप, मूछें हैं, दाढ़ी साफ है, और आपका ये मुकाम मैंने वहाँ देखा। और उन्होंने अपने वालिद को खत लिखा कि ये लोगों को मेरा मुकाम तो मालूम है, तो मुझे क्यों नहीं मालूम? तो आप दुआ करें कि मुझे भी मेरा मुकाम जो है वो दिखाया जाए, बताया जाए। इस तरह का वो बड़ा लंबा था, बिल्कुल। तो तसव्वुफ़ में बहुत आगे थे, मगर फिर भी वो मतलब अपने आप को वो नहीं समझते थे कि मैं अपने आप को, जो सही सूफ़ी है, जो सही तसव्वुफ़ का आदमी है, वो अपने को आपको ज़ाहिर नहीं करता। मैं आपको बताऊँ, जो ज़ाहिर करता है वो समझ रहे वो सही नहीं है, वो गलत लोगों को गुमराह करने के लिए सूफ़ी बना हुआ है, तसव्वुफ़ की बातें करता है और ये वगैरह वगैरह। जो सही आदमी हुआ वो कभी नहीं बताएगा कि मैं अल्लाह के इतना करीब हूँ या इतना उसके मेरे वास्ता है। किताब है असास इक़बाल, क्या जी? असास इक़बाल, अच्छा, उसमें ये दो तसव्वुफ़ की किस्में बयान की गई हैं, एक अब्दियत का तसव्वुफ़ और शख्सियत का तसव्वुफ़। मैंने वो शख्सियत के तसव्वुफ़ के कायल थे, तो उसमें थोड़ी सी रोशनी में क्या है? अभी मैं वो किताब शायद नहीं देखी, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मैं तीसरी किताब मेरी आएगी, उसमें आपको काफ़ी सारा मवाद इसमें मिलेगा बाकी तसव्वुफ़ के बारे में। अभी ये जो लाहौर गुजरांवाला से वो किताब निकली है, उनकी वो जो मैं बता रहा था आपको, कादरी सिलसिला में उन्होंने वहाँ पे इकबाल को भी सूफ़ी लिखा हुआ, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सूफ़ी, हालांकि वो खुद नहीं लिखते थे। तो अब मैं भी सूफ़ी लिखता हूँ अपने नाम के साथ, मगर मेरे वालिद साहब जो थे वो तसव्वुफ़ के आदमी थे, वो उनके नज़ीर सूफ़ी, उनका तखल्लुसी सूफ़ी था। शायरी उन्होंने बिल्कुल इकबाल के रंग में शायरी की, कुछ किताबें उनकी छप हुई हैं, अभी मैं उनकी बाक़ियात शाया करना चाह रहा हूँ, काफ़ी सारी उनकी है। तो उस हवाले से नज़ीर सूफ़ी मैं अपने नाम, बल्कि हमारे अब फैमिली नेम भी बन गया सूफ़ी, तो वालिद साहब के सिलसिले में। हालांकि मैं कोई सूफ़ी वगैरह नहीं हूँ, ना कोई मैं तसव्वुफ़ से कोई मेरा ताल्लुक़ है, ना मैं कहीं पे कोई ऐसा अमल कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि इस वक्त जो हमारा रुझान बना पड़ा है छुट्टी का जो कल्चर है हमारे खासतौर पर तालीमी निज़ाम में, सर इकबाल डे हो या कोई भी अहम डे हो, इकबाल डे पर बच्चों को ये कह दिया जाए कि आप अभी कल इकबाल डे आप स्कूल ना आओ, तो इकबाल डे के मुताबिक सर इकबाल की शख्सियत को पूरा डिस्कस किया जाए, बच्चों तक पहुँचाया जाए, छोटे छोटे बच्चों की फरामत किया जाए, और इस तरह सर हमारे दफातर में छुट्टी होती है, तमाम जगह छुट्टी थी कि आज इकबाल डे, और इकबाल डे पे दी जाके आज तक लगा और आपने फटाफट सुना दिया। यही तो क्या कहते हैं वो हमारे साथ वही। अच्छा, पानी आपने मंगा लिया, अच्छा जी, थोड़ा सा, थैंक यू। क्योंकि हमारे यहाँ छुट्टी का बहुत ज़्यादा लोगों को शौक़ है अभी तक। जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चों तो हुआ चलो, बुज़ुर्ग भी जो हैं पूरे साल की छुट्टियों का हिसाब लगा के रखते हैं कि फलां महीने में 2 छुट्टियाँ, फलां महीने में फलां, हालांकि काम कोई नहीं करना, बस छुट्टियों का लगे साल। तो इसलिए यही है, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों। एक दफ़ा मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में पाकिस्तान में शुरू है अपनी छुट्टियों के लिए, कि यूरोप में या कहीं दूसरी जगह में कोई ऐसे सब नहीं है कि छुट्टी होगी तो ये करेंगे। उनकी ये ठीक है, साल में छुट्टियाँ इकट्ठी होती हैं और वो पूरे एंजॉय करते हैं उसका ईयर एंड के ऊपर।
مگر یہاں ہمارے تو یہی ہوتا ہے کہ بس وہ چھٹی فلاں مہینے میں نہیں آئی، دیکھیں یہ تو برباد ہو گیا پورا مہینہ، عید کی چھٹیاں اتنی ہونی چاہیے، ساتھ میں اتوار ملاؤ، وہ کرو وہ کرو، اتنا پرابلم ہے لوگوں کو. حالانکہ اقبال ڈے یا کوئی اور بھی ہو، سیرت النبی ہو یا عید میلاد النبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا یہ مقصد یہ ہے تو چھٹی دیا آپ کو تاکہ اس کے اوپر آپ کچھ کام کریں، کچھ پڑھیں، کچھ لکھیں، کچھ بچوں لوگوں کو بتائیں، کچھ اپنا عمل کریں. مگر یہ نہیں کہ چھٹی منائے وہ گھر پہ سو رہے، ساری دوپہر سوتے رہے، پر شام کو اٹھے اور بچوں کو لے کے گھمانے کے لیے لے گئے، یہ چھٹی منائی گئی. چھٹی کا تصور اصل میں یہاں پہ بالکل الٹ ہے. حالانکہ چھٹیاں اتنی ہونی بھی نہیں چاہیے جتنی یہاں پہ دی جاتی ہیں. پتہ نہیں کیوں قوم اس کی وجہ سے بالکل نکمی ہوتی جا رہی ہے میرے خیال زیادہ چھٹیوں کی وجہ سے. اگر یہ یورپ میں کہیں اگر ہفتے میں 2 چھٹیاں وہ کرتے ہیں، مگر وہ 5 دن اتنا کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ساری پورے ہفتے کا کام وہ 5 دنوں میں کرتے ہیں، پھر 2 چھٹی کرتے ہیں. مگر یہاں کا یہ تو 6 دنوں میں کام کم نہیں، تو ایک چھٹی کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک چھٹی اور ہو جائے. تو یہ آپ بڑی مشکل سے ان کو کیسے تبدیل کیا جائے گا، بڑی مشکل ہوگی پوری قوم کو تبدیل کرنا. کوشش کرنی چاہیے. اب یہ نوجوان نسل جو ہے وہی کوشش کرے کہ اپنی قربانی دے گی، ہم کی چھٹیاں نہیں بنانے، ہمیں نہیں چاہیے. مگر یہاں تو سب تیار کرتے ہیں، اقبال ڈے کی بجائے ایک کی بجائے 2 چھٹیاں کریں. یہ بے نظیر مر گئی ہے 2 چھٹیاں ٹھیک کرتے ہیں، فلاں ہو گیا فلاں 2 چھٹیاں نہیں کرتے. چھٹی سارا سب چھٹی نہیں کرتے، انتظار کرتے رہتے. میں دبئی میں تھا، وہاں پہ بھی وہ بیچارہ زاہد جو ہے، شیخ زاہد اب جا کے وہ فوت ہوا. تو ان دنوں بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ زاہد فوت ہوئے گا پورا مہینہ چھٹیاں ہوں. وہ مہینے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ وہ فوت ہی نہیں ہو رہا بیچارہ، وہ فوت ہی نہیں ہو رہا. مجھے سر میڈم نور جہاں کی میرے نانا بتاتے تھے کہ جب میڈم نور جہاں جب گانے گایا فیصل کی جنگ میں، تو جب وہ قلعے کے آخری اسٹیج تک گئی تو جنرل ضیاء نے اس کو جنرل ایوب نے انہیں اسپیشل ایوارڈ دیا گیا. آپ نے فوجیوں کو بڑا جذبہ دلایا کہ انہوں نے جنگ لڑی، انہوں نے جنگ جیتی انڈیا سے، یہ وہ. تو پھر انہوں نے جنرل ضیاء نے اسے جنرل ایوب نے اسے اسپیشل ایوارڈ دیا تھا اس بات کا کہ جس دن تمہارا انتقال ہوگا تو پورے ملک کے اندر ایک چھٹی ہوگی. تو لوگ اکثر اس بات کا ذکر کرتے کب وہ مرے تو کبھی ہمیں ایک چھٹی ہو جائے گا، پتہ نہیں ہوئی کہ اس دن نہیں ہوئی. نہیں 27 وہ بڑی اچھا اس کو دن میں 27 نمبر تو چھٹی ویسے ہی ہو گئی ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے بیچاری کو. اس سے ایک چھٹی مگر سال میں شاید نہیں ہوتی، ایک ہی دفعہ ہوئی اس کے مرنے کا دکھ نہیں ہوتا. چھٹی ہو گئی. بس یہی ہے نا، وہ چھٹی کی بات عجیب. سبق کریں سر. جی بس ٹھیک. وہ آخری ورڈز کہتے تھے. آخری ورڈ اب یہی ہے کہ آپ نے یہ شروع کیا ہے تو اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائیے گا. انشاءاللہ یہ نہ ہو کے درمیان میں اب ایک نشست ہو گئی ہے، بھائی کافی ہو گیا لوگوں کے پاس ماشاءاللہ آج آپ کی فیملی اتنی خوبصورت ہوئی کہ دل کرتا ہے مواد کافی اکٹھا ہو گیا. اب اس کے اوپر ایک سال بعد گزارا کریں، سال کے بعد جو میں نے ابھی کیا تھا کہ اقبال ڈے کے اوپر بہت سارے اکٹھے ہو کے بعد اقبال کا یاد منا لیتے ہیں اور پھر سارا سال کو پوچھتا نہیں کون ہے اقبال، کون ہے وہ اچھا اقبال سے یوم اقبال نیکسٹ ایئر. تو اس لیے اگر اس کا کوئی فائدہ پہنچ سکے تو مجھے بھی اس کی خوشی ہوگی کہ نوجوان نسل نے کچھ حاصل اگر کیا ہے میری باتوں سے. میں سمانتا ہوں مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ میں نے عرض کیا ہے، کچھ کوشش کی ہے. شاید آپ لوگوں کے کیونکہ وہ کہتے ہیں شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات. سو نہیں سر ہماری کس طرح رہنمائی کریں گے آپ کہ ہم اب کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ آپ تو لیکچر دے رہے ہیں، ہمیں خود ہم ہیں. میں تو ابھی عرض کر رہا تھا کہ عمل جو ہے اصل چیز تو وہی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے باتیں کرنے کو تو پھر بہت ساری باتیں ہیں، پھر آپ اور بیٹھے رہیں گے 1 گھنٹہ میں باتیں کرتا رہوں گا. تو اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں. عمل پہلے چاہیے. تو ابتدا اگر جو ہے قرآن پاک سے کی جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی تفسیر اچھی چیز پڑھیں. ہر آدمی کی تفسیر جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. میں نے بے شمار تفسیریں پڑھی ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں. جو صحیح تفسیر ہے وہ اگر آپ پڑھیں جو زمانہ حال کے مطابق ہو. وہ میں نے ایک پڑھی تھی، بڑی اچھی انہوں نے لکھی، اس کا نام ہے نہیں وہ جو اپنے نہیں ہے ڈاکٹر کیا نام ہے
یہ وہ اپنا سلمان لے گیا دبئی, وہ میرے پاس نہیں پڑی, 7 جلدیں اس کی. قرآن کا کس کا نام ہے, تفسیر قرآن تو وہ ہے, معرف تفہیم قرآن پہ مودودی صاحب کی, اس کا نام قرآن تو بعد میں آتا ہے, پہلے کیا لگتا ہے ضیاء القرآن. ہاں وہ ضیاء صاحب ہیں, ان کا نام ضیاء ہی ہے, پی کرم شاہ صاحب. ہاں ضیاء ان کا ادارے کا نام ہے ضیاء القرآن, تو اس کے تفسیر کا نام ہی انہوں نے ضیاء القرآن ہی رکھا. اور ان کا بڑی اچھی ان کی وہ, ان کو زمانہ حال کے مطابق انہوں نے بہت اچھا لکھا, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی لکھتے ہیں دوسرے لوگ کو اتنی الجھا دیتے ہیں, اتنی الجھا دیتے ہیں جو آدمی کی سمجھ سے, عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہو جاتی, تو اس کے لیے پھر وہ بڑے پریشانی ہو جاتی, کہاں کہاں سے اس کے حوالے ڈھونڈے. مگر انہوں نے بہت اچھی طرح اس کو عام فہم زبان میں اس کو بڑے مطلب آپ کہیں کہ وہ میرا ہے خود, کیونکہ کافی پڑھے لکھے آدمی تھے, جسٹس بھی رہے ہیں اور قاہرہ یونیورسٹی سے شاید وہ پڑھ کے آئے. تو اس میں ان کی بڑی اچھی, مجھے وہ بڑی اچھی لگی, پتہ نہیں اب عام آدمی آپ لوگوں کو کیسی لگے. زیادہ تر تو مودودی صاحب کی بہت مشہور ہے, مودودی صاحب کی بڑی عام, وہ بھی بڑی عام فہم ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے مشکل شاید مودودی صاحب کی, مگر وہ سب سے عام فہم وہی ہے, سب سے آسان وہی ہے, مودودی صاحب ہے. بلکہ تفسیر پڑھنے سے شروع وہیں سے کرنا چاہیے کہ مودودی صاحب کی سب سے آسان ہے. مگر عام طور پہ یہی ہے تصور کہ مودودی صاحب بڑے عالم میں, پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا, ان کی بات میں پڑھیں گے, ان کی سب سے عالم. حالانکہ وہ بڑی اچھی انہوں نے بھی لکھی ہوئی, بڑی عام فہم. مگر یہ ضیاء القرآن جو ہے یہ بڑی اچھی چیزیں اس میں مجھے ملی, بڑے اچھے حوالے اور واقعات اس میں. کرم شاہ صاحب بڑے نائس آدمی لکھتے ہیں. اوکے سر, اجازت.